لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم کے اعتبار سے ہر امام کو ایک خاص صفت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. سولت حیدری، حلم حسن، شجاعت حسین، عبادت عابد بیمار. بالکل اسی طرح امام رضا کے ساتھ جس لفظ کی نسبت ہے حجج رضویہ، احتجاجات، حجتیں، دلائل، براہین، حجج رضویہ، اور اسی پر مسلسل کتابیں علماء نے لکھی کہ امام نے کہاں کیا احتجاج کیا تھا، امام نے کہاں کیا احتجاج کیا تھا. کوشش یہی تھی کہ رسول کے قدم بقدم چلے. ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کوشش اس عمر کی کرو کہ دنیا رسول کو پہچان، دنیا رسول کو جانے. سواری جب مدینے سے چلی تو پہلے خانہ کعبہ ہے، طواف کیا، خانہ حق کو وداع کیا. جب جانے لگے تو تقیہ جواد جن کا سن 7 برس کا تھا گود میں لے کے بیٹے کو پیار کیا، کہا بیٹا خدا حافظ. امام کا بیٹا تھا. موفق غلام کہتا ہے کہ امام میری گود میں تھے، ایک اترے، زمین پر بیٹھ گئے. اس کم سنی کے عالم میں دھوپ شدت کی تھی. میں نے امام کو سنبھالا تھا، بیٹھ گئے اور تھوڑی سی مٹی سر پر ڈالی. امام رضا کی نظر پڑی، کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جان رہا ہوں اب آپ واپس نہیں آئیں گے. بیٹے کو خدا حافظ کیا. بصرہ آئے، بصرے سے اہواز آئے، اہواز سے قم آئے. جب شہر قم پہنچے تو ہزاروں انسان باہر نکل پڑے یہ دیکھنے کے لیے کہ فرزند رسول کا حال کیا ہے. علماء ساتھ تھے، محدثین ساتھ تھے. سواری نیشاپور پہنچی. نیشاپور کا عالم یہ تھا کہ سواری کے لیے آگے بڑھنا ناممکن تھا، اتنا مجمع تھا. اور باہر سے قضات اور علماء آواز دے رہے تھے کہ خدا کے لیے ہٹ جاؤ راستے سے، تکلیف نہ دو. مگر لوگوں کا یہ عالم تھا کہ برابر پائے اقدس سے لپٹنا چاہتے تھے اور رونا چاہتے تھے کہ آج برسوں کے بعد ہم نے رسول کا دیدار کیا ہے، ہم نے رسول کی صورت دیکھی. اسحاق ابن راہوے جو محمد ابن اسماعیل بخاری کا شیخ اجازہ ہے، وہ مہار کو ناقے کی تھامے ہوئے تھا. اس نے ایک مرتبہ کیا فرزند رسول محمل کے پردے کو الٹ دیا. کہا میں روایت کرتا ہوں میرے باپ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر گرامی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر گرامی سے، یہاں تک کہ سلسلہ روایت کو پہنچایا رسول تک. کہ رسول نے سنا جبرائیل امین سے اور جبرائیل امین نے سنا ذات واجب سے. اور یہ کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. من دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. پردہ محمل کو ڈال دیا، سواری آگے بڑھی. کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ پردہ محمل کو الٹ دیا اور کہا بے شرط ہاؤ و شروط ہاؤ. اس کے کچھ شرائط بھی ہیں، وہ انا من شروط ہاؤ. ایک شرط لا الہ میں بھی ہوں. کتنی تقریریں چاہیے اس عنوان پر کہ شرط لا الہ کیا ہے، شرط لا الہ کیا ہے. سواری خراسان پہنچی، مامون نے استقبال کیا. تفصیل طویل ہے، آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے. بار بار یہ فرماتے تھے کہ مامون تو نے اپنی مصلحتوں کے لیے مجھے زحمت دی، میں اپنے جد کے روضے سے ہٹ گیا. بہرحال میری تمنا یہ ہے کہ میں جاؤں. ایسے میں جبکہ ایک دن دربار امامت آراستہ تھا، کسی نے آ کے عرض کیا کہ فرزند رسول دیوبل حاضری کی اجازت چاہتا. ارشاد فرمایا بلاؤ، وہ ہمارا مداح ہے.
یہ امام کی بارگاہ میں شاعر کی حاضری، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے تقریر کا کہ کس کس امام نے کس کس شاعر سے قصیدہ سنا ہے۔ دیوبل آیا، دیوبل کیا ہے؟ اور کیا فرزند رسول میں نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو سنا، وزراء موجود تھے، اراکین سلطنت موجود تھے، اساتین دربار موجود تھے، علماء موجود تھے۔ دیوبل نے شروع کیا مدارس و آیات خلق من تلاوت، کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا جن مکانات پر آج وہ مکانات ویران ہیں۔ آج وہ مکانات ویران ہیں جن مکانوں پر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد دیوبل بیان کرتا ہے کہ میں جب اس شہر میں پہنچا، وہ آل و زیاد فی حسون حسینت، وہ آل رسول اللہ فی الفلواتی، کہ زیاد کی اولاد تو پردہ نشین بیٹھی ہوئی تھی مگر رسول کی اولاد در بدر تھی۔ دیوبل بیان کرتا ہے کہ امام کا گریہ طاری ہوا، پکار کے روئے۔ میں نے قصیدے کو روکا، امام نے کہا آگے پڑھو اور سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ اب میں نے قصیدے کو شروع کیا اور یہاں سے شروع کیا، افاطم قومی یمنۃ الخیر فندبی نجوم سماوات بارض فلاتی، فاطمہ اپنی قبر سے اٹھ کے دیکھو تو کہ تمہاری آنکھوں کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں۔ فاطم قومی یبنۃ الخیر فندبی نجوم سماوات بارض فلاتی، فاطمہ اٹھو دیکھو تمہاری آنکھوں کے تارے کہاں کہاں روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ قبور بکوفان واخری بطیبۃ واخری بفق نالھا صلوات، شہزادی ایک کچھ قبریں کوفے میں ہیں، کچھ قبریں مدینے میں ہیں، کچھ قبریں شہر فق میں ہیں جن پر برابر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ وہ قبر ببطن نہر من جنب کربلا معرفہم فیہا بشط فرات، اور شہزادی آپ کے ایک بچے کی قبر کربلا میں ہے، فرات کے کنارے یہ قبر آباد ہے۔ وہ قبر ببغداد لنفس زکیہ تضمنها الرحمن بالغرفات، شہزادی آپ کے ایک بیٹے کی قبر بغداد میں ہے جہاں مسلسل رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ بغداد میں موسیٰ بن جعفر ہے۔ دیوبل کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچ کر چپ ہو گیا۔ امام نے کہا دیوبل کیا کیا؟ مرثیہ ختم ہو گیا؟ کہاں فرزند رسول، میں نے مرثیے کو ختم کیا، میں نے مرثیے کو ختم کیا کہ شہزادی آپ کے ایک بیٹے کی قبر بغداد میں بھی ہے۔ یعنی موسی کاظم تک پہنچا تو ایک مرتبہ فرمایا اچھا یہ دو شعر اور نکلے۔ اور اس کے بعد امام نے لکھوایا وہ قبر بطوس یا لہا من مصیبت تضمنها الرحمن بالغرفات، اور ایک قبر طوس میں بھی ہے۔ دیوبل نے عرض کیا فرزند رسول طوس میں کس کی قبر ہے؟ یا طوس میں کس کی قبر ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا دیوبل کچھ دن باقی ہے، وہ میری قبر ہے، وہ میری قبر ہے بنے کی، یہ بھی نکلے، یہ بھی نکلے۔ میں نے زحمت دی، میں نے ذرا سا بہت مختصر سے وقت میں جائزہ لیا ہے۔ ریان ابن سلط بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مامون نے طلب کیا تو فرزند رسول 3 برس ہو گئے آپ کو مدینے سے آ کر، فرزند رسول کیا خیال ہے آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے؟
کہا ہاں اگر تو اجازت دے دے میں جانا چاہتا ہوں، مدینہ جاؤں گا، اپنے جد کے روضے پہ جاؤں گا۔ کہا فرزند رسول کل میں انتظام کر دیتا ہوں، کل آپ آئیں، کل انتظام کر۔ دوسرے دن امام فرماتے ہیں ریان سے کہ ریان تیار ہو جا، مامون کا آدمی آیا ہی چاہتا ہے، وہ مجھے بلائے گا، ریان میرے ساتھ چلنا، ابو سعد میرے ساتھ چلنا، میں اندر جاؤں گا، اگر باہر آؤں اور ابا کو سر پر سے ڈالے ہوئے آؤں تو سمجھنا کہ مجھے زہر دے دیا گیا۔ ابو سعد پھر مجھ سے بات نہ کرنا، دروازے کو بند کر دینا تاکہ میں راز و نیاز بندگی کے آخری لمحات میں اپنے وقت کو بسر کروں۔ ابو سعد حرمی بیان کرتا ہے کہ وقت موعود پر مامون کا آدمی آیا اور کہا مامون نے سلام کہا اچھا ہم آتے ہیں۔ امام نے لباس پہنا، اپنے جد کو سلام کیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ائمہ کے متعلق یاد رکھیے کہ جب کبھی امام گھر سے باہر نکلتے تو بے اختیار کہتے السلام علیکم یا جدہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اپنے جد پر سلام کیا، باہر آئے، حاجب نے پردہ اٹھایا، جب قصر مامون پر پہنچے مامون تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، داہنے جانب تخت کے جگہ دی اور کہا فرزند رسول آپ کو خراسان میں بڑی تکلیف ہوئی، آپ مدینے سے بہت دور رہے، بچے آپ کے ساتھ نہیں تھے، یقیناً آپ کو بچے یاد آئے ہوں گے، میں نے انتظام کر دیا ہے آپ کے جانے کا، فرزند رسول آپ سے دھاریں۔ آدمی کو آواز دی کہ لاؤ وہ طبق انگور کا لاؤ، وہ طبق انگور کا لاؤ، طبق انگور حاضر کیا گیا۔ مامون نے کچھ انگور اٹھائے، ایک خوشہ انگور کو اٹھایا، کہا فرزند رسول اس سے بہتر انگور میں نے نہیں دیکھے ہیں، یہ آپ نوش فرمائیں۔ امام نے کہا مامون آج میرا مزاج ناساز ہے، ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ انگور سے آج رغبت نہیں ہے، تو جبر نہ کر۔ کہا نہیں فرزند رسول میری خوشی ہے، آپ یہ انگور کھائیں۔ فرمایا میں نے مامون جنت کے انگور کھائے، میں نے اس سے بہتر انگور کھائے، مجھے جبر نہ کر۔ اس نے کہا فرزند رسول جب کبھی میں کچھ عرض کرتا ہوں آپ شبہ پیدا کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ کہا مامون جبر نہ کر، جبر نہ کر، کیوں نہیں کہتا کہ اس انگور میں زہر ہے؟ مامون ایک مرتبہ غصے میں سرخ ہوا، تلوار پر اس نے ہاتھ ڈال دی، ڈال کر کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو، تم مجھ پہ تہمت ڈھاتے ہو کہ میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہوں تو تم کو تلوار سے قتل کر دوں۔ کہا مامون غصے کو تھام لے، تو یہی چاہتا ہے نا کہ میں یہ انگور کھاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیسے انگور کو کھایا، دہنے اقدس میں رکھا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسا علی ابن ابی طالب یہ جانتے ہوئے کہ ابن ملجم کھڑا ہوا ہے، اللہ پہلے دانے انگور کو دہنے اقدس میں رکھا، پھر مامون کو دیکھا، دوسرا دانے انگور اٹھایا منہ میں رکھا، پھر مامون کو دیکھا، تیسرا دانے انگور منہ میں رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ کہا فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مامون تو جہاں بھیجنا چاہتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں، میں وہیں جا رہا ہوں، مگر اتنا بتلا دے مامون تجھے کیا پھل مل گیا میرے بچے کو یتیم کر۔ ہرمی بیان کرتا ہے کہ حاجب نے پردے کو اٹھایا، امام باہر آئے،
سر پر سے آبا ڈالے ہوئے تھے. غریب خراسان گھر کی طرف چلے. مامون کے آدمی نے کہا فرزند رسول سواری حاضر ہے, آپ سواری میں آئے تھے, سواری میں تشریف لے جائیں. ارشاد فرمایا نہیں, آخری سفر پاپی آدھا چاہیے, مجھے سواری کی ضرورت نہیں. ابو سلطہ ہروی بیان کرتا ہے کہ امام نے سواری میں بیٹھنے سے انکار کیا, پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھے. جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے پاؤں کا ورم بڑھتا جاتا. غریب الغرباء, غریب الغرباء. دو باتیں یاد رکھیے اس منزل پہ, امام کی شہادت اور امام کی زندگی دونوں میں کیا افادیت ہے, کیا افادیت ہے. آنکھوں کی کمزوری کے لیے معصوم فرماتے ہیں نہ لاشا فرزند سچ شکن محجوب ہم ہیں قاسم بیٹا کی روح سے, شرمندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے. یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھوٹ چلی زینب بنی نبی کا پکاری کے جہاں کے ہے سلاب بن گئی, جاتا ہے ناقصوں میں, جاتا ہے کافروں میں. یہ کون آئے گا بھائی, بیٹس کو آسرا ہے بہن کا نہ بھائی کا. بابا یہی تو واقعہ مشکل مشکل بہت زحمت دی میں نے آپ, بہت زحمت دی, مگر بچوں کو یاد دلاؤ, یہ بڑی بچوں کو یاد دلاؤ تاکہ اپنے تنہائی کے اوقات میں بچے بچیاں کیا افادیت ہے. آنکھوں کی کمزوری کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ باپ کا نام لیا جائے. سفر میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے معصوم فرماتے ہیں بیٹے کا نام لیا جائے. یہ دو جملے یاد رکھیے. فرماتے ہیں کہ اگر آنکھوں میں شدت کی تکلیف ہو تو آنکھوں کا ہاتھ رکھ کے پہ اختیار کہو اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر, خدا بندہ میں موسی بن جعفر کا واسطہ دیتا ہوں, میری آنکھوں کو بچا دے. اور جب کوئی سفر کے لیے نکلے تو آواز دے اللہم انی اتوسل الیک بعلی بن موسی. پروردگار میں واسطہ ڈھونڈتا ہوں امام رضا کا, اسی لیے ان کو امام ضامن کہتے ہیں. ابو سلطہ ہروی بیان کرتا ہے دولت خانے پر تشریف لا, میری طرف مڑ کے دیکھا, میں جان رہا تھا کہ مقصد کیا ہے, میں نے دروازے کو بند کر دیا. امام تشریف فرما ہوئے اپنے مکان میں اور میں گوشے میں بیٹھ گیا. ابو سلطہ ہروی بیان کرتا کہ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام نے گھر کے فرش کو ہٹا دیا, گھر کے فرش کو ہٹا دیا اور مٹی پہ سجدہ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جب زہر کا اثر زیادہ ہو گیا امام مٹی پر لوٹ رہے اور بار بار آواز دیتے آ جاؤ بیٹا. ابو سلطہ ہروی بیان کرتا ہے کہ ایک میں نے دیکھا کہ جس دروازے کو میں نے بند کیا تھا اس کی زنجیر کھل کے گری, دروازہ کھلا اور ایک صاحبزادہ جس کا سن 9 برس کا ہوگا یہ کہتا ہوا آگے بڑا, بابا میں آ گیا, بابا میں آ گیا. ابو سلطہ ہروی بیان کرتا ہے کہ امام تعلیم کے لیے کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھیں بیٹے کے گلے میں ڈال دی اور کہا خوب آئے تقیہ جواب.